چلو جی بسم اللہ. جی بیٹا پہلا مخرج کون سا ہے آئزہ؟ ہیں شاباش اونچا بولا کرو بیٹا، تھوڑا سا آواز نہیں آتی آپ کی، بہت دھیمی دھیمی آواز ہوتی ہے. اچھا جی حروف مدہ. جی مدہ کی کیا معنی ہے؟ ہاں کھینچنا. کن کو کھینچا جاتا ہے؟ ہیں جب بیٹا یہ کون کون سے ہیں وہ حروف کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ادھر ہو جاؤ بیٹا، اس کی آواز ہی نہیں آ رہی. ادھر ہو جاؤ بیٹا آپ بھی، اور ہو جاؤ، اور چلو ادھر ہو جاؤ بیٹا آئیسا. ہاں بس چلو. اچھا جی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو یہ جب کسی حرف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس وقت ان کی وجہ سے جس حرف کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اچھا جی ان کا مخرج کیا ہے بیٹا؟ ہاں منہ کا خالی حصہ. جیسے یہ دیکھو بیٹا یہ ہے، پینسل دو. اچھا آج آئزہ کی دے دو. لو کون سی ہے یہ والی؟ چلو جی. اچھا بیٹا جیسے یہ دیکھو یہ واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھو یہ ایرو کا، یہ تیر کا نشان. میں جب پڑھا رہا ہوں نا تو بند کر دیا کرو اپنی باتیں، سمجھ آئیے؟ ادھر توجہ کرو بیٹا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ میں دوباروں کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں بیٹا. آپ نے باتیں شروع کی، اتنی بری بات. چلو اچھا اس طرح میری طرف دھیان رکھو. یہ جو تیر کا نشان ہے یہ منہ کا خالی حصہ ہے. یہ جو نیلا نیلا ایسا نظر آ رہا ہے اس کو یہ منہ کا خالی حصہ کہلاتے ہیں، اور اسے عربی میں جوف دہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا واو جب کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی کیا مثال ہے آئزہ؟ ہاں جیسے با واو پیش بو، با کے ساتھ جو ہے نا کیا مل گئی؟ واو. جی با واو کے لیے کتنی شرطیں ہیں مدہ بننے کے لیے؟ جی کون کون سی؟ جی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس وقت یہ واو جو ہے نا یہ مدہ بنے گی. جی الف کو کسی حرف کے ساتھ ملاؤ حریم. ہاں ہاں لام زبر الف لا کہہ دو یا لام الف زبر لا. ٹھیک ہے. تو جی اور یا کی مثال عزیر. یا کو کسی حرف کے ساتھ ملاؤ. ٹھیک ہے با کے ساتھ ملا دو. یہ نیچے سے کیا ہو رہا ہے پاؤں؟ حریم انسان بنو. چلو ہاں جی. ہاں با یا زیر بھی یا با زیر یا بھی دونوں طریقے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں صورتوں میں جیسے یہاں بھی دکھایا ہے ان قاعدہ والوں نے، تو یہاں پہ کیا جی لام واو پیش لو اور لام یا زیر لی اور با الف زبر با. تو ان تینوں صورتوں میں آواز منہ کے خالی حصے سے آتی ہے. جیسے انسان بو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. آ رہا میرا چہرہ؟ ہاں جی بو. اب ہم نے کیا با واو پیش بو. اب بو کی صورت میں ہونٹ گول ہوئے لیکن بو اس صورت میں آواز یہ منہ کے خالی حصے سے آتی ہے. اسی طرح الف کی مثال تھی با الف زبر با. اب منہ ہمارا کھلا ہے تو با اس صورت میں آواز ہمارے منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے. اسی طرح
یا کی مثال تھی لام یا زیر لی. اب اس میں منہ تو تھوڑا کھلتا ہے لیکن کھلتا ضرور ہے اور آواز منہ کے خالی حصے سے بیٹا لی, یہ منہ کے خالی حصے سے اس کی آواز آئے گی. تو حروف مدہ کا جو مخرج ہے, جو جہاں سے ان کی آوازیں نکلتی ہیں یا ان کی ادائیگی ہوتی ہے, وہ منہ کا خالی حصہ یعنی جوف دہن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا جی ہمارا پہلا مخرج. اور جی دوسرا مخرج حریم. جی بیٹا حمزہ اور ہا, ٹھیک ہے, تو ان کا مخرج بتا دو بیٹا. شاباش. گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف ہے, جو ہمارے کس کی طرف ہے, سینے کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. جیسے یہ والے, اب یہ جو ہے حمزہ اور ہا, یہ گلے کے 3 حصے ہیں. گلے کا سیدھے ہو کے بیٹھو. کونی کیوں ماری آپ نے, خبردار. ادھر میری طرف دھیان دو, میں کہہ رہا ہوں جی. تو یہ گلے کے 3 حصے ہیں, ایک شروع والا حصہ اور درمیان والا حصہ اور یہ آخری حصہ. حمزہ اور ہا, یہ گلے کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے, یہاں سے وہ یہ حرف ادا ہوتے ہیں. جی ہا کی بیٹا کرو مشق. اچھا سچ ہے, ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں عائزہ؟ حروف حلقی. جی حروف حلقی کیوں کہتے ہیں حریم؟ اونچا بولو بیٹا تھوڑا سا. ہاں جی, ان کو کیا کہتے ہیں حروف حلقی, کیونکہ حلق کے معنی ہے گلا, اور چونکہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں, گلے سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اچھا یہ حروف مدہ جو تھے, ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں جی عزیر؟ ہاں کیوں کہتے ہیں, کھینچنے والے حروف. ہاں جی شاباش. کیا دوبارہ کہو؟ ان کی وجہ سے دوسرے, ہاں ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. ہاں کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرے حرفوں کو کھینچا جاتا ہے, تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہاں جی عائزہ ہا کی بیٹا مشق کرو. سو رہی ہو؟ 2 گھنٹے بعد جواب آ رہا ہے بیٹا, فوراً جواب دیا کرو. جیسے ہاں یہاں مکمل زور لگاؤ بیٹا, اس کی پریکٹس کرو. اچھا کیسے؟ ہاں جی کیسے بیٹا پڑھیں گے؟ جی حریم, ہاں ایسے, اور زور لگاؤ. ہاں جتنا زور لگاؤ گے اتنا یہ حرف بنے گا. سمجھ آئیے کیسے پڑھیں گے؟ کیسے؟ ہاں جی عزیر, یہ چودھریوں کی طرح بیٹھنا چھوڑ دو, سیدھے ہو کے بیٹھو جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو, ہاں جی اس طرح سستی آ جاتی ہے جب جیسے کسی کے ساتھ ٹیک لگاؤ گے نا, سستی آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر بندہ ایسے ایسے ہوتا ہے. ایسے بیٹھو جیسے یہ عائزہ بیٹھی ہے اور حریم بیٹھی ہوئی ہے. جی جیسے دیکھا نا, گلے سے آواز نیچے نہیں کہ ایسے. ہاں بیٹا اور تھوڑا سا زور لو. ہاں ایسے. چلو جی یہ ہوگی جی. ہاں جی یہ ہا بھی ہم نے ادا کی ہے جی, یہ والی. اب حمزہ کو ہم ادا کریں گے. جی عائزہ حمزہ بھی. حمزہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ.
سینے کی طرف سے آواز آنی چاہیے. جی حریم. حمزہ. ایسے. شاباش. حمزہ. حمزہ. نہیں، ہم گلے کے درمیان سے آواز نہیں آنی چاہیے، سینے کی طرف سے. حمزہ. حمزہ. ایسے. ہاں جی عزیر. حمزہ. ہاں ایسے. حمزہ. حمزہ. گلے کے درمیان سے آ رہی ہے تقریباً. حمزہ. حمزہ. ایسے کرو ذرا. ہاں ایسے کرو. آ. ہاں ہا. ہاں. حمزہ. حمزہ. چلو. اچھا جی، یہ ہا کی بھی مشق ہو گئی ہے جی. اب مخرج نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جی. مخرج نمبر 3 کس نے سنانا ہے؟ کس کی باری ہے؟ عزیر کی. جی عزیر، مخرج نمبر 3. نمبر 3 ہا اور عین. شاباش بیٹا. مخرج نمبر 3 ہے ہا اور عین. ٹھیک ہے جی. یہ والے عین اور ہا یا ہا اور عین. جی یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں بیٹا؟ مخرج کیا ہے ان کا؟ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ گلے کے درمیان. جی گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. یہ جیسے کہ آپ بیٹا دیکھ رہے ہو، یہ گلے کا درمیان، گلے کا اوپر والا حصہ، گلے کا درمیان والا حصہ، اور یہ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے. جی تو یہ بیٹا وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، ان حرفوں کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کا ہم بتا چکے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم پریکٹس کریں اس کی بھی. پہلے عین کی کر لیتے ہیں جی، اس والے کی عین کی. جی عین کی عائزہ. ہاں، اور جو کسی بھی حرف کا آ رہا چہرہ میرا جی، کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کسی حرف کا یہ معلوم کرنا کہ یہ حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ، ویسے تو ہم ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں عین اور ہا، لیکن جو صحیح معلوم ہوتا ہے اس کا مخرج، وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کو بھی ہم نے معلوم کرنا ہے اس حرف کے اوپر ہم لگا دیں جزم، جو 7 کی طرح ہوتا ہے، 7 کی طرح کا نشان ہوتا ہے. جزم لگا کر اس سے پہلے الف لگا کر اس کے اوپر زبر لگا دیں تو اس وقت اس کا صحیح مخرج معلوم ہوتا ہے. جیسے یہ بیٹا غین ہے، یہ والا غین. اب جیسے انہوں نے کیا کیا، یہ اس کے اوپر جزم لگا دی اور اس سے پہلے الف لگا کر اس کے اوپر زبر لگا دی. اسی طرح یہ کیا بن گیا؟ ہاں جی عین ہے تو یہ بن گیا آ. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی جی. کرو بیٹا پریکٹس اس کی عائزہ. ہے آ نہیں، ابھی صحیح آواز نہیں بن رہی. جٹ جٹ کیوں بیٹھے؟ ادھر ہو جاؤ بیٹا آپ حریم، بس فاصلہ رکھو تھوڑا سا، ادھر ہو جاؤ، ادھر نہیں ہونا. ہاں بس بس ٹھیک ہے. ہاں اچھا جی. ہاں جی پھر کرو اس کی آ. کیسے؟ شاباش. آ. ہاں جی حریم. نہیں بیٹا، وہ بھی عائزہ کی آواز ٹھیک ہے کچھ. آ گلے کے درمیان سے آ. عین کہو. ہاں عین. ہاں یہ آواز بالکل آپ کی ٹھیک نہیں کر رہی ہے بیٹا. ہاں جی. ہاں آ. ہاں اس کی بھی آواز ٹھیک ہے. چاہو بیٹا پھر اس طرح بیٹھے ہوئے ہو، سیدھے ہو کے بیٹھو. سستی آ جاتی ہے، میں بتا بھی رہا ہوں، سستی آ جاتی ہے ٹیک لگانے سے. ٹیک نہیں لگانی. اچھا نیند آ جاتی ہے پھر انسان کو. ہاں جی کیسے پڑھیں گے؟ آ. ہاں جی چلو جی، یہ عین کی ہو گئی. اب کرتے ہیں جی ہم کس کی؟ ہا کی. یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جی عائزہ. چاہو بیٹا آہ. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا ایسے، اسی طرح اس کی آواز آئے گی آہ. کیسے پڑھیں گے؟ آہ. جی حریم.
ہاں بیٹا آہ. اور صحیح کرو بیٹا اس کو. جی عزیر. آہ. ہاں جی. اچھا بیٹا یاد کل نا میں انشاءاللہ میرے خیال میں 6 بجے. کتنے بجے اٹھ جاتے ہو آپ لوگ؟ 5 بجے اٹھتے ہو؟ نماز بھی پڑھتے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا پورے 5 بجے اٹھا دیتے ہیں؟ بابا اٹھاتے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر میں ہو سکتا ہے کل جلدی آؤں ذرا 6 بجے تک، یا 6 بجے سے ہو سکتا ہے پہلے آ جاؤں تھوڑا سا، کیونکہ ہماری نماز کا ٹائم اب آگے ہو گیا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر ایک دن آئے گا 5 بجے آؤں گا پھر میں. ٹھیک ہے صبح صبح. جی تو کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ عزیر ہا کی. شاباش بیٹا. ہاں یہ آواز آپ کی ٹھیک ہے. دیکھو پھر کیسے بیٹھا ہو، سیدھے ہو کے بیٹھو. 2 منٹ کے بعد آپ کی انگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بیٹا. ہاں آہ. شاہ بیٹا. یہ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ایکٹیو رہا کرو. تو اس طرح شیطان جو ہے نا وہ تو یہی کوشش اس کے کاش اس کو نیند آ جائے، یہ پڑھ نہ پائے. ایسا ہی ہے بیٹا ہے حریم. ہاں اب آپ کی بھی آنکھیں نیچے ہو رہی ہیں. خیر رات کتنے بجے سوئے؟ ہاں تو 10 بجے صبح 5 بجے اٹھے ہو. 7 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں بچے کے لیے، تو 6 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. بڑوں کے لیے 7 گھنٹے ہیں. ہاں تو پھر بھی تو 5 بجے اٹھے ہو نا بیٹا. 6 گھنٹے سوئے ہو، بہت ہوتا ہے 6 گھنٹے. ہاں جی جی آپ کی ہوگی پریکٹس. ہاں چلو جی یہ دونوں کی ہو گئی جی، ہا اور عین اور ہا کی دونوں کی ہو گئی ہے. اب آتے ہیں ہم اگلے مخرج کی طرف. مخرج نمبر مغرب کے وقت فجر. نہیں بیٹا مغرب کے بعد تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے وہاں ٹیوشنیں پڑھانی ہوتی ہیں. میرے پاس تو صرف یہی ٹائم ہے، اس کے علاوہ تو میں نہیں آ سکتا. سمجھ آئیے؟ ہاں خیر کوئی نہیں، بابا سے میں بات کر لوں گا. جی یہ فجر کے بعد. ہاں ہاں فجر کے وقت کی بات ہوئی ہے. چلو اچھا جی. اس کے بعد آ گیا جی مخرج نمبر 4. جی کس کی باری ہے؟ کس کی باری ہے؟ حریم آپ کی ہے. ہاں جی مخرج نمبر 4 سناؤ. ہاں جی غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، انسان بنو. اچھا جی تو غین اور خا یہ بیٹا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ گلے کے سب سے اوپر والا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف ہے، یہ ہے جی غین اور خا نقطوں والے. اور یہ گلے کا سب سے اوپر والا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان حروفوں کو بھی ایسا کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ حروف حلقی. اور حروف حلقی کی وجہ تسمیہ، یعنی ان کے یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تسمیہ. وہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ حلق کے معنی ہے گلے، چونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ پریکٹس کریں گے غین کی. جی عائزہ. ہاں اغ. ہاں جی جی حریم. اخ نہیں بیٹا یہ خواہ بن جی غین کے ساتھ اغ. ہاں جی عزیر. ہاں آواز کو ایسے ہلانا نہیں ہے بیٹا، ایک ہی آواز کے ساتھ جاری رہے. اغ. چلو جی اچھا جی آگے خا کی کرو بیٹا. ہاں یہ تو آسان ہے. ہاں جی کرو آپ. ہاں جی آخ. چلو جی اور مخرج نمبر آتے ہیں جی 6 کی طرف. جی حریم. مخرج نمبر 5. ہاں جی قاف. کون سا؟ وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی دوسری پہچان کیا ہے؟ موٹا قاف. لوگوں کو کیا پتا موٹا قاف کون سا؟
ہاں ایسے کہو 2 نقطوں والا یا قاف کینچی. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے بیٹا؟ زبان کی نوک جو قبر زبان کی نوک جو کے پاس ہے. کبھی زبان کی جڑ ہاں یہ کے پاس ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر یعنی منہ کی طرف. ہاں غلط سنا رہے ہو. زبان کی جڑ قبر کے پاس ہے، اوپر تلفی ہے. ہاں یہ ہاں جی یہ والا ہے قاف. ٹھیک ہے. یہ زبان کی جڑ جو یہ چھوٹا اوپر چھوٹا سا پیس لٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوا کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ نشان نہیں بنایا. یہ چھوٹا اوپر سا ہمارے گلے کے اندر یہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم کوا کہہ دیتے ہیں. یہ زبان کی جڑ جو اسی کوے کے پاس ہے یہ اسی اوپر والے چھت کو لگے یعنی تالو کو لگے تو اس وقت قاف 2 نقطوں والا ادا ہوگا. جی تو عزیر اس قاف کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اس کا کو کہا جاتا ہے حروف لہاتیہ. حروف لہاتیہ. جی عائزہ حروف لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی لہات کہتے ہیں یا لہاتیہ کہتے ہیں گوشت کا چھوٹا ٹکڑا، اور چونکہ یہ 2 نقطوں والا قاف اسی گوشت کے چھوٹے ٹکڑے سے ادا ہوتا ہے اسی لیے اس کو حرف لہاتیہ کہتے ہیں. اب اس کی پریکٹس کریں گے جی. جی عائزہ پریکٹس بیٹا اس کی مشق. آق یہاں بھی زور لگاؤ کیونکہ اس کے مقابلے میں کون سا قاف ہے؟ دوسرا قاف. قاف جو ہے کیا کہتے ہیں ڈنڈے والا قاف. ٹھیک ہے. یہ والا قاف یہ قاف اور اس قاف کی آواز کیا ہے؟ مشترک ہے یعنی سیم ہے ایک جیسی ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. ان کی آوازوں میں ہم نے فرق کرنا ہے اور اس کی فرق کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو نا کہ جو پڑھنے والا ہے وہ کون سا حرف ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی تو اس قاف کی آواز موٹی ہوگی اور اس قاف کی آواز ذرا باریک ہوگی. جی آق شاباش بیٹا. پھر نہیں یہ بیٹا گلے کے بالکل آخر سے اس کی آواز ہے. آق قاف کو قاف آق. جی آپ بولو بیٹا حریم. ہاں اس کی کچھ آپ سے بہتر ہے. آق کیسے؟ ہاں نون کی آواز نہ ہے بیٹا. آق کیسے؟ جی عزیر. آق آق. چلو اچھا جی اب آتے ہیں ہم مخرج نمبر 6 کی طرف. جی عزیر. مخرج نمبر 6 چھوٹا قاف. چھوٹا قاف. قاف یعنی ڈنڈے والا. اور اس کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جڑ جو قاف کا آواز ہے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر یعنی منہ کی طرف جب اوپر تالو کا لگے تو پھر چھوٹا قاف ادا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے یہ بیٹا انہوں نے تصویر میں بھی دکھایا کہ یہ قاف یہ زبان کی جڑ جو کس کے پاس ہے؟ کوے کے پاس. ذرا نیچے ہٹ کر یعنی منہ کی طرف اس طرف آنا ہے یعنی نیچے اس طرف گلے کی طرف نہیں جانا. نیچے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا یہ زبان کی جڑ ہے. یہ خاموش. حریم کیا مصیبت ہے تجھے بیٹا؟ کبھی اس کی جوتی کھینچ رہے کبھی اس کی جوتی کھینچ. تھوڑا فاصلہ رکھو بیٹا بس. ہمیں کھڑا کر دینا صحیح بات ہے. ادھر کیا نیچے سے شرارتیں شروع کر دیتے ہو بیٹا. ساری ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے. دیکھو میں پڑھا رہا ہوں سارا سلسلہ توڑ دیا آپ لوگوں نے. آرام سے بیٹھو. بری بات ہوتی ہے بیٹا میں پڑھا رہا ہوں ساری توجہ ادھر آپ میری کروا دیتے ہو. ہاں جی تو یہ چھوٹا قاف جو ذرا نیچے یعنی منہ کی طرف یہ اس زبان کے یہ والے
یہ حصہ جب اوپر تالو کو لگے گا تو اس وقت یہ چھوٹا کاف ادا ہوگا، اس پر اتنا زور بھی نہیں لگتا جی۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں آئدہ؟ ہاں حرف، اس حرف کو بھی حرف لہاتیہ ہی کہتے ہیں، اور لہاتیہ کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں جی۔ اس کی مشق، ہاں اس پہ اتنا زور نہیں لگے گا، سمپل سا اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آک جی حریم، ہاں بیٹا آک جی ادھر آک۔ چلو جی، یہ ہمارے مخارج 6 آج مکمل ہو گئے ہیں، کل انشاءاللہ پھر 7 سے 12 تک پڑھیں گے، 6 مخرج پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا بشرط زندگی